جابس. مگر میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو لوگ ابھی اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, پولیٹیکل پارٹیز اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. ہم نے 1.5 ٹریلین کے ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو وہاں ایک ریل پھیل شروع ہو جاتا ہے ایک اکنامکس کا, اور معاشی حالت وہاں لوگوں کی بدل جاتی ہے. جہاں برجز بن رہے ہیں, جہاں روڈز بن رہے ہیں, یا ہائی ویز بن رہے ہیں, یا موٹر ویز بن رہے ہیں, تو وہاں بھی ایک اکانومی کو بوسٹ آتا ہے. تو اس لیے میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پرائمری فوکس ہوگا ہاؤ ٹو کریٹ مور جابس. جب آپ کہتے ہیں کہ مور جابس کی بات کرتے ہیں کا بیچتے ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں یا شاید ووٹ بھی نہ دے سکیں. اب یہ اس طرح کی ایک ڈسپیرٹی, اس پہ میں بتا دوں. پہلی تو بات آپ نے جو اوورسیز پاکستانیز کی بات کی, فورن ریمیٹنسز کی, وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی حب الوطنی پہ کہ وہ اتنی تعداد میں فورن ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. ہم نے جو اوورسیز منسٹریز ہیں اس کے اوپر ہم نے بیٹھ کے بہت سارے ہم ان کے لیے فیسیلیٹیز کا اہتمام کر رہے ہیں, چونکہ دے آر آر ایمبیسیڈرس, اور when they should come here they should be respected and they should get a important treatment at the airports. اور تیسرا جو آپ نے ان کا کہا کہ ان کا رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے, that's a part of my commitment, اور میں نے کہا تھا کہ ہم ان کو رائٹ آف ووٹ دیں گے. اب اگر الیکشن کمیشن کوئی, چونکہ ہم آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, مگر we'll try to convince that ان کا ووٹ جو ہے وہ بہت لازم ہے اور ان کو رائٹ آف ووٹ. بہت سے لوگ ایگر ہیں بہت زیادہ آپ سے بات کرنے کے لیے. وی ہیو اے لاٹ آف کالرز ود اس. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی سنم جنیدو بات کر رہی ہوں میم, اسلام آباد سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر میں نے پی ایم صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. سر میں سنم جنیدو بات کر رہی ہوں. میرا تعلق بیسیکلی سندھ سے. جی جی. تو اے پی پی اسلام آباد میں میں نے اپنی اپلیکیشن جمع کروائی تھی. جی جی. سندھ کی ایک کوٹا پر نا فیمیل جرنلسٹ کے لیے. جی جی. تو اس سے میں نے ڈاکٹر فردوس عاشق امان سے بھی رابطہ کیا تھا, اور کافی مطلب اس میں نے بھاگ دوڑ کی. سوال کو مختصر رکھیے گا سنم بی, جو مسئلہ ہے وہ اگر اس میں نا جی عرصہ گزر گیا ہے رمضان سے. تو اچھا, آپ کی اپلیکیشن کو ابھی انٹرٹین نہیں کیا گیا. بہت شکریہ. آپ ایسے کریں, فردوس عاشق امان میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور سیکرٹری انفارمیشن بھی بیٹھے ہیں, اور 5% کوٹا ہم نے لیڈیز کے لیے جو ہے وہ مخصوص کیا ہوا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ ایک میرٹ پہ ہوتا ہے, ایک میرٹ سے ہٹ کر 5% یا 10% کوٹا جو ہے وہ ہم نے لیڈیز کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے 10% کوٹا میں یہ آ جائیں گی. اور اگر ان کی کوالیفیکیشن میرٹ بنتا ہوا تو میں منسٹر سے کہوں گا اور سیکرٹری سے بھی وہ ان کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں اور ان سے بات کر کے ان کی اپلیکیشن لے لیں, اور انشاءاللہ آئی تھنک میں بچی کو اشور کرتا ہوں کہ ان کو جاب مل جائے. اچھا, جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو بہت اٹھائے جاتے ہیں. ابھی کابینہ کا جو ریسنٹلی 25 دسمبر کو نہیں کابینہ کا جو ابھی 25 دسمبر کو اجلاس ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ حکومت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جو بڑے کچھ ادارے ہیں جیسے پاکستان اسٹیل ملز ہے, پی آئی اے ہے, ان کی ریسٹرکچرنگ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے کام کیا جائے گا. ایک تو کیا حکمت عملی وضع کر لی گئی ہے حکومت کی جانب سے, اور دوسرا یہ کہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ کچھ ڈیلے ہے بہت 4 سال کا گزرنے کے بعد. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے جو کراچی میں میٹنگ کی تھی وہ آپ کی انفارمیشن کے لیے 100 کیبنٹ میٹنگ میری مکمل ہوئی تھی. بالکل. اور دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ 100 کیبنٹ میٹنگ کسی نے کی ہوں. تو اس لیے ادھر ہم نے عزم کیا تھا کہ جو باقی ہمارا ٹائم ہے اس پہ جتنے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم ریسٹرکچر کریں گے. اس پہ ہم نے پیپکو پہ آلریڈی کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے, ریلویز پہ مکمل ہو چکا ہے, اسٹیل مل پہ مکمل ہو چکا ہے, پی آئی اے کا بزنس پلان ہمارے پاس آ چکا ہے جس کو میں نے اپروو نہیں کیا. میں نے اس کو دوبارہ بھیجا ہے کہ اس کو فارغ کیا جائے, اور انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے کہ چند ماہ میں یہ مکمل اس پہ ہم گرفت ڈال لیں گے. مگر جب میں جیل میں ہوتا تھا تو میں غالب کو بہت پڑھتا تھا, اور غالب کا ایک شعر ہے, غم عشق گر نہ ہوتا
غم روزگار ہوتا. جب ہم ان کو درست کر لیں گے تو اپوزیشن ہمیں معاف نہیں کرے گی, وہ کوئی اور بہانہ بنا لیں گے. بالکل صحیح. ون لائنر کوئی سوال میر صاحب اگر آپ پوچھنا چاہیں. جو سب سے بڑا اس وقت جو پوری عوام آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یہاں سب سے بڑا جو بحران ہے وہ ہے گیس کا, اور آپ سی این جی آپ کہہ رہے ہیں, ایل این جی کی بھی آپ نے بات کی ہے, لیکن آپ اس کو ایک پازیٹیو رستے پہ آپ کب تک دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیز ریگولرائز ہو جائے؟ دیکھیں, میرا پرسوں میں نے کیبنٹ میٹنگ بلائی ایک اسپیشل, اور صرف ایل این جی کے لیے, گیس اینڈ الیکٹریسٹی شارٹیجز کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1-1.5 ماہ ہے یہ ذرا مشکل ہوگا, چونکہ پانی کی بھی قلت آ جاتی, گیس کی بھی قلت آ جاتی, اور لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, جس پہ میں ان سے معذرت خواہ ہوں. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, تو میں پہلی دفعہ اس سیٹ پہ نہیں آیا, پہلی دفعہ میں ایم این اے نہیں بنا, تو میں تو کئی مرتبہ بن چکا ہوں اور کئی دفعہ گورنمنٹس میں رہ چکا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کرتے ہوں گے تو لوگ ہمیں دوبارہ منتخب کرتے ہیں. تو اس لیے ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے, اور جو لوگ بات کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, وہ وعدہ فردہ ہے. ہمارا وعدہ فردہ نہیں ہے, ہمارا وعدہ موجودہ ہے کہ جو اب موجودہ ہم بیٹھے ہیں, تو اس وقت اگر ہم نہیں کر سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو وعدہ فردہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں پہلے موقع ہی ملے گا یا نہیں ملے گا. تو کیسے کریں؟ میں بھی کہا کہ آپ ہی ہیں جو لوگوں کے مسائل حل کریں گے. نہیں, ہم کریں گے. دوسرا صرف میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امیڈیٹلی ان کے پاس کوئی ٹپس ہیں تو پلیز شیئر ود اس, تاکہ ہم کر دیں اور آپ کے آنے تک یہ مسائل بھی حل ہو چکے. لیکن پرائم منسٹر آپ کیا ٹائم فریم دیں گے؟ ختم ہو گیا ہے میرا خیال ہے ڈیورنگ دس ایئر. بالکل صحیح. بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا عوام سے انٹریکشن کے لیے. وقت جو ہے ختم ہو گیا. بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کا بھی پرائم منسٹر آن لائن میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پرائم منسٹر آن لائن سے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.